اور ایک بڑی اچھی خبر ہے، اگرچہ اس کو بھی لوگ اچھی کچھ نہیں بھی سمجھ رہے، یہ کچھ پرانی بھی بات ہوگی لیکن یہ ہوتی نہیں پرانی کبھی ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں۔ یہ وزیر اعظم صاحب کا وہ بیان جو انہوں نے ایک امریکن ٹی وی کو دیا تھا اور اس پہ بات پردے کی، بڑی اس نے کہا کہ آپ کا یہ پہلے بھی موقف رہا ہے تو اب دوبارہ میں پوچھتا ہوں۔ تو خیر وزیر اعظم صاحب نے بڑی، میں تو سمجھتا ہوں کہ جرأت کے ساتھ اور بڑے تیقن کے ساتھ کہا کہ ہاں آپ کا معاشرہ اور ہے، ہمارا معاشرہ اور ہے، آپ کے معاشرے میں کلبز ہوتے ہیں، بارز ہوتے ہیں، اور طرح کی چیزیں جن کا آپ نے بھی تذکرہ فرمایا، اور ہمارا معاشرہ ایک اور طرح کا معاشرہ ہے۔ یہاں کا مطلب کہ سماج کی بنت اور ہے، یہاں کے فرد کی ذہنیت اور ہے، ہماری تعلیم اور ہے۔ تو ہم پردے والے لوگ ہیں، بغیر پردے کے عورت جو ہے آپ کو شاید ڈیمیج نہ کرتی ہو، اس پہ ویسے لوگ تو چاکی کرتے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ پھر لیکن جو بات ڈاکٹر صاحب ہوئی ہے کہ ہمارے اندر سے لوگوں نے وزیر اعظم صاحب پہ تانے بھی کسے، انہیں غلط بھی کہا، بعض نے تو کہا کہ اس کے رجوع کرنا چاہیے اس بات سے۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو ایک بات بڑے تسلسل سے کہتا ہوں، یہ کیسا مسلمانوں کا معاشرہ ہے کہ جس میں تسلسل کے ساتھ کتابیں لکھنی پڑتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ واہ! اور یہ کیسا مسلمانوں کا معاشرہ ہے کہ جن کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، واہ! اور اسی پہ لوگوں کی زندگیاں بیت جاتی ہیں کہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو، اور یہ مسلمان۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں جی، یعنی جو توحید کے علمبردار ہیں ان کو توحید کا درس دینا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کا جو طرز عمل ہے شرکیہ طرز عمل، جنہوں نے ڈاکٹر صاحب ملک الگ لیا کہ ہم اہل توحید ہیں۔ اب اسی طرح سے یہ پردے والی بات ہے۔ دیکھیں، پردے کے حوالے سے، پردے کے احکام کے حوالے سے انہوں نے ایک سماجی تجزیہ کیا، وزیر اعظم نے ایک سماجی تجزیہ کیا، اور میرے خیال میں یہ سماجی تجزیہ وہ شخص بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے وہاں رہ کے آیا ہو، جس نے مغرب کو بھی دیکھا ہے، اور اس نے وہ مشرق میں پیدا ہوا، وہاں یہاں پلا بڑھا اور پھر یہیں رہ رہا ہے، اور وہ وہاں پہ رہ کے وہ سارا سسٹم بہت قریب سے دیکھ کے آیا، اور اس کو تبصرہ کرنے کا حق بھی ہے۔ اور میرے خیال میں بجا طور پر وزیر اعظم صاحب نے یہ تبصرہ کیا کہ جب عورت جو ہے وہ مختصر لباس میں نکلے گی تو مردوں کے اوپر اس کے اثرات تو ہوں گے۔ اب اس کے اثرات کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہے جرم بڑھے گا، اور جرم کی کیا تفصیلات ہیں، اس کی تفصیلات مشرق اور مغرب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ غلط کہا جاتا ہے کہ مشرق کے اندر جو ہے وہ جرم زیادہ ہے، مغرب کے اندر جرم کم ہے۔ آپ کرائم ریٹ دیکھ لیں، کرائم ریٹ کے حوالے سے آپ یہ جو خاص، یعنی یہ جو موضوع ہے اسپیسیفکلی عورت اور مرد کے حوالے سے، تو ریپ کیسز کو آپ دیکھ لیں تو امریکہ اور پاکستان کی اگر آبادی کا آپ کریں موازنہ، تو باوجود اس بات کے کہ ان کی ریاستیں جو ہیں وہ 49-50 ریاستیں ہیں اور ایک ایک ریاست پاکستان جتنی بڑی ہے، لیکن آبادی کے اعتبار سے امریکہ کی آبادی کو پاکستان سے زیادہ مختلف نہیں ہے تعداد کے اعتبار سے، لہٰذا آبادی تقریباً ایک جتنی ہونے کے باوجود جو ریپ کیسز ہیں امریکہ کے اندر ایک سال میں جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ 4.5 لاکھ ریپ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اندر 22,000 ریپ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بہت بڑا فرق۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا فرق ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ رپورٹ کم ہوئے ہیں، اب اسے ڈبل تعداد کر لیں، لیکن ادھر بھی آپ کو ڈبل کرنی پڑے گی۔ رپورٹ سارے شاید نہ ہوئے وہاں بھی۔ سو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ جن معاشروں کو آئیڈیل معاشرہ کہتے ہیں، ان معاشروں کے اندر اس بے لباسی نے کیا تباہی مچائی ہے، آپ کو اس کی طرف نگاہ دوڑانی ہوگی۔ جب آپ اس کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو پھر آپ کو وزیر اعظم صاحب کا یہ تجزیہ جو ہے یہ مبنی بر حقیقت محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اگر آپ کو دونوں معاشروں کا پوری طرح سے ادراک ہے۔ اب اگر وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے تو سماجی تجزیے کے مطابق کی ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں یہ حکم کے طور پر دیا گیا ہے کہ جو اسلام کی بیٹیاں ہیں، جو اسلام کی بہنیں ہیں، جو مسلمان عورتیں ہیں، ان کو اپنے آپ کو ڈھانپ کر چادروں میں چھپا کے نکلنا چاہیے تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، یہ مغرب کی نہیں، یہ مغرب کی نہیں، یہ مشرق کی بیٹیاں ہیں، یہ پہچانی جائیں، اور پھر اس وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ جب وہ پہچانی جائیں گی، ان کے اوپر پردہ ہوگا، لباس پورا ہوگا، چادر اس کے اوپر ایکسٹرا ہوگی، تو وہ پہچانی جائیں گی، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کا یہ تجزیہ اور تبصرہ کہ لباس مختصر ہونے کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور مرد کی جو نگاہیں ہیں وہ زیادہ اس کو وہ لبھاتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں، یہ تجزیہ تو عین قرآنی تجزیے کے مطابق ہے۔